ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں دستگیر زمان حامی بے کساں قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق سر عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان مبارک کی بہاریں ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور کما حقہ اس کا اکرام اور تقریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور روزے کا بنیادی مقصد انسان کی جو دلی اور روحانی پاکیزگی اور صفائی ہے وہ قرار دیا گیا۔ لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد پرہیزگاری بتایا گیا۔ روزہ طہارت قلب کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انسان کی جو اسپرچول اس کی اپروچ ہے اور اس کی بڑھوتری کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی اکثریت ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادا کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ اور رمضان دونوں انسان کی باطنی پاکیزگی اور باطنی صفائی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اموال، ان کے مالوں میں سے آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے زکوٰۃ لینے کا؟ فرمایا تطہرہم، یہ ان کا مال اللہ کی راہ میں دینا یہ ان کو پاک کر دے گا۔ وتزکیہم بہا، اور اس سے ان کا تزکیہ نفس ہوگا کہ ان کو اپنے نفس کی طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوگی۔ اور آگے فرمایا وصلی علیہم، اور آپ ان کی نماز ادا کیجیے، ان کے لیے دعا بھی کیا کیجیے کہ آپ کی دعا اور آپ کی ان کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا یہ ان کے لیے تسکین کا سبب ہے، ان کے لیے سکون کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ تو اب ان دونوں کا روزے کا اور زکوٰۃ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس بتایا گیا ہے۔ تزکیہ نفس باطنی طہارت اور پاکیزگی بتائی گئی ہے اور یہ اتنی اہم اور ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے، کوئی شخص اس کی قد و قامت کیسی ہے، اس کے چہرے کے خط و خال کیسے ہیں، اس کی زلفیں کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، پلکیں کیسی ہیں۔ اللہ رب العزت کو تمہاری ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا نہ اللہ رب العزت تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کتنا امیر ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، روپیہ پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ کسی شخص کا دل کتنا صاف ہے، تزکیہ نفس کتنا ہے اس کے پاس، باطنی طہارت کتنی ہے اس کے پاس۔ اللہ رب العزت تمہارے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل اگرچہ خوبصورت نہیں ہے، اعمال خوبصورت ہوں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کا مقام زیادہ ہے جس کی شکل تو خوبصورت ہو لیکن اعمال خوبصورت نہ ہو اس کی نسبت۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ جو باطنی طہارت، پاکیزگی اور صفائی ہے وہ کتنی اہم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں روزہ اور زکوٰۃ ہماری باطنی طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنتے ہیں، لہذا ہمیں دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، نہیں اس کو کچھ شرعی عذر نہیں تھا، وہ بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اور اسی طرح عورتوں کو جو شرعی رخصتیں ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بغیر کسی شرعی عذر کے وہ رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑتا ہے، فرمایا اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ ساری زندگی کے نفلی روزے رمضان المبارک کے ایک فرض روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا اہم ترین یہ فریضہ ہے رمضان المبارک کا جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کا مقصد انسان کی باطنی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ آج ہم ان دونوں میں سے ظاہر چونکہ وقت کم ہوتا ہے ایک میں ہی مشکل گفتگو ہوگی، تو زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک باتیں آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتی ہے، تو لہذا زکوٰۃ کے متعلق جو علم ہے، ظاہر ہے کہ جس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ سے متعلق علم حاصل کرنا بھی اس پہ فرض ہے، متعلقہ مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ ویسے ایک مسئلہ یاد رہے کہ اگر کسی کا یہ کبھی شک ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہے تو یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ رمضان مبارک میں ہی فرض نہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق کسی خاص مہینے کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق حولان حول کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس جو نصاب ہے، آپ کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس نصاب پہ پورا ایک سال گزرنا ضروری ہے۔ جب ایک سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اگرچہ وہ سال رمضان میں پورا ہو جائے یا شوال میں پورا ہو جائے، ربیع الاول میں پورا ہو جائے یا محرم میں پورا ہو جائے، جب سال پورا ہوگا تبھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور سال پورا ہونے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، جتنا ڈیلے کرے گا اتنا ہی اس کے کندھوں پہ قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی وہ اب زکوٰۃ اس پہ چونکہ لازم ہو گئی ہے، وہ نہیں ادا کر رہا تو ایک لحاظ سے اس پہ قرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، اور قرض بھی اللہ کا ہے، تو جتنا اب اس کو ڈیلے کرے گا اتنا ہی اس پہ وہ ذمہ داری اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت آ گئی، تو اب یہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا کہ پھر اس سے پوچھ گچھ ہوگی اس بارے میں، یا تو پھر وہ وصیت لکھ کے جائے گا جو پیچھے والے ہیں تو اس کی زکوٰۃ اس کے مال میں سے ادا کریں، ان کو پتہ ہو کہ اس نے اتنے سالوں کی یا اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کے مال میں سے وہ زکوٰۃ اس کی ورثاء ادا کریں۔
تو لہذا بہتر یہی ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو جیسے ہی سال پورا ہو اپنی زکات ادا کر دے اور لوگوں کو اس کا مالک بنا دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زکات نکال کے اپنے مال میں سے اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کو رکھ لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگ آتے رہتے ہیں تو ہم ان کو زکات دیتے رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے زکات نکالی ہے آپ اگرچہ ایک نہیں 10 بندوں کو دے دیں، تھوڑی تھوڑی کر کے متفرق لوگوں کو دے دیں لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اس کو رکھیں نہ۔ ہاں اگر آپ یہ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم پورا سال جب کوئی ضرورت مند ہمارے پاس مستحق کے زکات آئے تو ہم اپنی زکات میں سے اس کو دیتے رہیں تو پھر اس کو ایڈوانس کر دیں، یعنی اگلے سال جو آپ نے زکات ادا کرنی ہے وہ اپنا حساب لگا کے جتنی آپ کی ایسٹیمیٹڈ بنتی ہے زکات اس کو ایڈوانس میں غریبوں کو دیتے رہیں اور جب سال پورا ہو جائے اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ اگر جتنی آپ کے مال میں سے زکات بنتی ہے وہ آپ ادا کر چکے ہیں تو آپ کے ذمہ سے فرض ادا ہو گیا، اب دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کی زکات پورے سال کی 1 لاکھ روپے بنتی تھی اور آپ نے جو غریبوں کو دیا کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ 80,000 آپ نے دیا ہے تو 20,000 آپ کے ذمہ ڈیو ہے، وہ آپ 20 ادا کر دیں تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی زکات 1 لاکھ بنتی تھی اور آپ 1,10,000 ادا کر چکے ہیں تو پھر 10,000 روپیہ آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ چلا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس 10,000 کو آئندہ والے سال کے اندر آپ پلس کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید آنے والے سال کی زکات 10,000 روپیہ آپ کی نکل گئی، تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب زکات کے متعلق عام طور پہ 5 سوال جو ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ زکات کس پہ فرض ہے، کون سے اموال کی زکات فرض ہے، یعنی کون کون سے ایسے ایسٹس ہیں کہ جن پہ زکات لازم آتی ہے، اور زکات کب فرض ہوتی ہے، کتنی مقدار ادا کرنا فرض ہے اور کس کو ادا کرنا ہے۔ یہ 5 اہم سوال جو ہیں زکات کے متعلق ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ کوشش کریں گے، وقت اگرچہ کم ہے جتنے ہو گئے وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان تجارت وغیرہ کا مکمل طور پہ مالک ہو اس پر زکات ادا کرنا فرض ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی کیا ہیں، جن چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، وہ گھر ہے، ضرورت کی سواری ہے، گرمی سردی کے ضرورت کے کپڑے۔ جس بندے کے پاس اپنا ذاتی گھر موجود ہو، لباس اس کے پاس گرمی سردی کا پہننے کے لیے موجود ہو، ضرورت کے مطابق سواری بھی اس کے پاس موجود ہے، تو گویا کہ وہ شخص ضروریات زندگی کا حامل ہے۔ اس کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں، سامان، برتن وغیرہ جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں عام روٹین میں اس کے پاس موجود ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ ضروریات زندگی کا حامل ہے، اس کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں۔ اب ان چیزوں کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، 16 مارچ 2023 کے لاہور کے صرافہ بازار کے ریٹ کے مطابق تقریباً 1,16,000 اور کچھ روپے بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ تو اگر کوئی بندہ 1,16,000 یا 17,000 روپے کر لے، اس کا مالک ہے، اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنے گرمی سردی کے کپڑے اور گھر کے ضروری برتنوں کے علاوہ اس کے پاس سیونگ کے طور پہ تقریباً 1,16,000 روپیہ موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہی اس کے پاس موجود ہے، یا اتنی قیمت کا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے، جس کو سیل پرچیز کرتا ہے، وہ بیچتا ہے، اس کی دکان میں اتنا سامان موجود ہے، تو اس شخص پہ زکات ادا کرنا فرض ہے، وہ زکات ادا کرے گا۔ اب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2023 کا جو زکات کا نصاب مقرر کیا ہے وہ اس نے 1,03,169 روپے مقرر کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، کہ اگر اتنی رقم کسی شخص کے اکاؤنٹ میں موجود ہوگی تو وہ اس میں سے وہ زکات جو ہے 2% وہ کاٹ لیں گے۔ اچھا، اب نصاب میں سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا؟
ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قاری صاحب نے سونے کا تو ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ 7.5 تولے سونا بھی ہے۔ تو ہاں اس میں ہے کہ جو شخص سونے کے علاوہ بھی کسی چیز کا مالک ہے، مالک نہ ہو، اس پر سونے کی زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب اس کے پاس 7.5 تولے صرف سونا موجود ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقدی کیش وغیرہ یا کوئی پیسے کوئی رقم ایسی کوئی چیز یا کوئی سامان تجارت، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، صرف 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہے، تو پھر سونے 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اس سے اگر 1 تولہ یا 1 ماشا بھی کم ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، نہ اس کے پاس چاندی ہو، نہ اس کے پاس نقدی ہو، نہ اس کے پاس سامان تجارت ہو، صرف سونا اس کے پاس ہے، تو پھر صرف سونا 7.5 تولے ہونا چاہیے۔ اور جس شخص کا نصاب متفرق ہو، یعنی تھوڑا سا سونا بھی اس کے پاس ہے، 2-2.5 تولے سونا بھی ہے، کچھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، یہ چاندی نہیں ہے، کچھ نقد پیسے بھی اس کے پاس موجود ہیں، یا نقد پیسے نہیں ہے، سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے، یا کوئی پلاٹ اس نے خرید کے رکھا ہوا ہے سیل پرچیز کے لیے، جو پلاٹ مکان بنانے کے لیے خریدا گیا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جو پلاٹ سیل پرچیز کے لیے خریدا گیا ہے وہ خرید کے رکھا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو جس شخص کے پاس ڈفرنٹ چیزیں ہوں، اگرچہ وہ تھوڑی تھوڑی ہیں، تو ان کو ملا کے چاندی کا نصاب پورا کیا جائے گا۔ اگر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے، بالفرض ایک بندے کے پاس 1 تولے سونا ہے اور 1000 روپیہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اب 1 تولہ سونا کی قیمت جو ہے وہ تو کافی زیادہ ہے، یعنی وہ 12.5 تولے چاندی تو آرام سے اسے خریدی جا سکتی ہے، تو اب اس کے پاس 1 تولے سونے کے ساتھ 1000 روپیہ بھی موجود ہے، تو نصاب متفرق ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، اس کے پاس نصاب متفرق، وہ چاندی کے جو نصاب ہے اس کا حساب لگائے گا، یعنی وہ جو تقریباً 1,16,000 روپے، یا یہ اسٹیٹ بینک والا 1,03,159 روپے جو ہے ان کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا، اس کا جو 2.5% بنتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، وہ 1,00,000 روپے کی تقریباً 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس 1,00,000 اور 16-17 ہزار یا 1,03,159 روپے کسی شخص کے پاس موجود ہیں اور سیونگ ہے، سال پورا اس پہ گزر گیا ہے، تو ان میں سے اگر وہ 2500 یا 3,000 روپے اللہ کی راہ میں دے دے گا تو وہ کوئی غریب نہیں ہو جانے لگا، بلکہ اس کا مال بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس مال پہ پورا سال گزرنا چاہیے، سال پورا گزرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوران سال مال کم ہو گیا، یعنی اب مارچ کا مہینہ ہے، کوئی شخص مارچ 2022 میں اس کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا یا 1,03,159 روپے تھے مارچ 2022 میں، جب آگے جون 2022 آئے اس میں سے وہ پیسے کم ہو گئے، کہیں پہ لگ گئے، کوئی ضروریات زندگی پوری کرنی پڑ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، اب وہ جو 1,03,000 تھا اس میں سے 20,000 نکل گیا، ٹھیک ہے، باقی اس کے پاس وہ 83,000 روپیہ رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت عطا فرمائی، اور جب مارچ 2023 آیا تو وہ دوبارہ 1,03,159 روپے اس کے پاس پورے موجود تھے۔ تو یہ سال کی ڈیورنگ، دوران سال جو کمی واقع ہوئی ہے، اس کمی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص مارچ 2022 میں صاحب نصاب تھا اور مارچ 2023 میں بھی صاحب نصاب ہے، لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال کے دوران اگر نصاب کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک شخص مارچ 2022 میں صاحب نصاب تھا اور فروری 2023 تک صاحب نصاب رہا، لیکن جب مارچ 2023 آیا تو بیچارے کا سارا مال ہو گیا یا آدھا مال اللہ سے چلا گیا، اب وہ مارچ 2023 میں صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ سال پورا نہیں گزرا، 11 مہینے تو وہ صاحب نصاب رہا، لیکن جب 12واں مہینہ آیا، جب سال پورا ہونے کو آیا، اس کا نصاب کم ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ اس پر فرض
نہیں ہوگی اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ خاتون پر زکوٰۃ، خاتون کے پاس اگر اپنا ایسٹ اس کے پاس موجود ہے، اپنی ذاتی زیور اس کے پاس موجود ہے، یا اس کے پاس نقدی کیش وغیرہ موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی۔ اور عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو زیور استعمال کرتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور جو استعمال نہیں کرتی سیو کر کے رکھا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ غلط کنسپٹ ہے۔ خواتین چاہے زیور استعمال کریں، چاہے اس کو بغیر استعمال کے سیو کر کے رکھیں، سارے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ استعمال ہو یا نہ ہو۔ اب وہ خاتون زکوٰۃ خود ادا کرے گی، لیکن اگر اس کی اجازت اور اس کی مرضی سے اس کا شوہر اپنے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ خاتون پر جو زکوٰۃ فرض ہے، اس کا شوہر خاتون کی اجازت اور اس کی مرضی سے اپنے پیسے میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی اس عورت کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ہی ادا کرے کہ یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے آبائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو خواتین حاضر ہوئی، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سونے کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتحبانی ان یصبرک کما اللہ بسوارین من النار، کیا تم گوارا کرو گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے عوض آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو پھر ان کنگنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے گا۔ تو لہذا خواتین جو زیور خود استعمال کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ خود اس کی ادا کریں۔ ہاں اگر اس کا شوہر جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح ایک شخص کے پاس مکان بنانے کے لیے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے، اس کے لیے اس نے رقم جمع کی ہوئی اور وہ رقم نصاب سے زیادہ ہے، یعنی 1,03,159 روپے سے زیادہ ہے، اور اس رقم پہ پورا سال گزر گیا، تو اب اس مال پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس نے اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے رکھے ہوئے، اگرچہ مکان بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان پیسوں پہ 1 سال گزر گیا ہے اور وہ پیسے نصاب کی مقدار یا اس سے زیادہ ہیں تو وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، الیکشن کیونکہ میں نے حج پہ جانا ہے اور پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر گیا اور وہ رقم نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ ہے، تو اب اس شخص پہ بھی 1 سال پورا ہونے کے بعد ان پیسوں میں سے جو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا اس کا جہیز لینا ہے، اس کے لیے زیور وغیرہ خریدنا ہے، اور وہ پیسے اس نے جمع کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان پہ سال گزر گیا تو اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں بیٹی نابالغ ہے اور باپ نے پیسے اس کو دے دیے کہ یہ بیٹا میں نے تمہاری شادی کے لیے یہ پیسے رکھے ہیں، اب یہ تمہارے ہیں، جب تم جوان ہو جاؤ گی تو ان پیسوں سے تمہاری شادی کر دیں گے، فی الحال یہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، میری زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو بیٹی یہ پیسے تمہارے ہیں۔ اب وہ پیسے جو اس نے نابالغ بیٹی کو دے دیے اس کی شادی کے لیے کہ جب تم جوان ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری شادی کر دیں گے، تم رکھ لو، اس رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جو اس نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی ہے یا گفٹ کر دی ہے یا اس کو اس کی رقم دے دی ہے کہ یہ اس سے تمہاری شادی کرنی ہے، اس رقم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
خود وہ مالک ہے رقم کا اور اس نیت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ میں ان سے بیٹی کی شادی کروں گا، وہ رقم اگر زکوٰۃ نصاب سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں خریدی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں خریدی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ کوئی مشینری ہو یا وہ کوئی پلاٹ ہو۔ پلاٹ بھی اگر سیل پرچیز کے لیے خریدتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اپنا مکان بنانے کے لیے خریدتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یا بیچنے کی نیت سے نہیں خریدتا۔ ایک پلاٹ اس نے خریدا اور خریدتے وقت اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی کہ میں یہ پلاٹ سیل کروں گا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگرچہ بعد میں سیل کر بھی دیا، نیت بدل بھی گئی کہ چلو اب ضرورت پڑ گئی کہ پلاٹ بیچنا پڑ گیا، بیچ دیتا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جبکہ خریدتے وقت اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی۔ اور اگر پلاٹ خریدتے وقت نیت بیچنے کی تھی کہ یہ میں پلاٹ خریدوں گا، میں بیچوں گا، منافع حاصل کروں گا، تو اس پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو مکان وغیرہ کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، کرائے پہ مکان دیے ہوئے ہیں، ان میں کرایہ دار رہ رہے ہیں، تو اس مکان کی جو اس کی جو ملکیت کی قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس کرائے کو آپ اپنی باقی جو آپ کی رقم ہے، باقی جو آپ کے ایسٹس ہے، نصاب ہے، اس کے اندر آپ شامل کریں گے اور وہ سارے کو ملا کے اگر آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس سے حاصل دکان یا مکان سے حاصل ہونے والی آمدنی یا کرایہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس کی جو اصل قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یعنی کسی اور شکل میں دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ سونے میں سے سونا ہی نکالنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی دے سکتا ہے۔ چاندی میں سے چاندی ہی نکال کے دینا چاہتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر ان کے بدلے میں پیسے دینا چاہیں کہ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دیتا ہوں تو پیسے بھی دے سکتا ہے۔ 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ وہ زکوٰۃ بنے گی۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس کی کپڑے کی دکان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ کپڑا ہی ادا کروں، کپڑے کی دکان ہے میری تو میں کپڑا ہی زکوٰۃ کے طور پہ ادا کروں، تو وہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وہ اپنے اس مال کا حساب لگائے گا ٹوٹل کہ کتنے میرے پاس سامان تجارت کتنا پڑا ہوا ہے، اس کی کتنی قیمت ہے اور کتنا کپڑا، اس میں سے جو 2.5% بنتا ہے اتنا کپڑا اتنے تھان نکالے اور وہ تھان جو ہے وہ غربا کو دے۔ ایک چیز یاد رکھیں، زکوٰۃ کسے دینی ہے؟ ہر وہ صحیح العقیدہ مسلمان جس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی نہ ہوں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس بنیادی ضرورت کے کپڑے اور برتن وغیرہ بھی گھر کے نہیں ہے، تو وہ شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اپنے قریبی رشتہ دار وہ زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ان کو زیادہ یعنی ترجیحی بنیادوں پہ ان کو زکوٰۃ دیں جو آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین صدقہ فہم تہی کرنے والے رشتہ دار پہ خرچ کرنا ہے، یعنی جو رشتہ دار آپ سے جان چھڑاتا ہے آپ اس پہ پیسہ خرچ کریں، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو جو رشتہ دار ناراض ہوں یا ناراض ہونے کی کوشش میں ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، بلکہ ان کو دینا زیادہ افضل ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی کی رنجشیں مٹ جائیں اور آپ جب ان کو پیسے دیں تو ان کے دل میں آپ کی محبت اور قدر پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ اپنے اس ایک تو وہ بندہ جو اس شرعی ڈیفینیشن سے باہر ہو اس کو زکوٰۃ، اور دوسرے آپ کے اصول اور فروع، یعنی بندہ اپنے ابو کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پردادا کے ابی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پڑپوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔
اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اپنے نواسی کو نہیں دے سکتا، پڑ نواسی کو نہیں دے سکتا، یعنی جن سے یہ پیدا ہوا ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ سمپل سا رابطہ ہے، جن سے یہ پیدا ہوا، جن سے انسان پیدا ہوا ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، آپ کا ماموں ہے، چاچو ہے، خالو ہے، خالہ ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس بندے کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ جی میں یہ آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں، بلکہ جو قریبی رشتہ دار یا سفید پوش قسم کے لوگ ہوں ان کو اگر یہ الفاظ کہہ دیں کہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں جناب یہ ہدیہ قبول کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ نیت زکوٰۃ کی ہو، پیسہ زکوٰۃ کا ہے، نیت یہ ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، لیکن اگلا بندہ سفید پوش ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونے دینی، اس کا خیال رکھنا ہے، تو اگر یہ الفاظ بول دے کہ جناب ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور ان الفاظ کے بولنے سے کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ لہذا زکوٰۃ دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے، باقی اگلے بندے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ میں تملیک مال شرط ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ خطا کر جاتے ہیں۔ تملیک مال شرط ہے، تملیک مال کا مطلب اگلے بندے کو مال کا مالک بنانا، جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا اس زکوٰۃ کا آپ نے کسی مستحق کو مالک بنانا ہے، وہ مالک بنے، اس کے قبضے میں جائے چیز، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے سے واٹر کولر لگوا دیتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ واٹر کولر تو راہ خدا لا گیا، اس کا کوئی مالک ہے؟ یہ جو واٹر کولر باہر لگا ہوا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ تو فی سبیل اللہ لگوا دیا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کا ایک شرعی حیلہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، آخری منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔